رانا صاحب، آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے اور یہ حالیہ جو کچھ معاملات ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں اس تناظر میں یہ بیان دیا گیا ہے. دیکھیں، بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور سیکشن آف دا مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی یہ تاثر بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیسے جو اس وقت سیاسی معاملات جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوئے، اس میں کوئی پاکستان کی جو افواج ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کا کوئی ہاتھ ہے یا ان کا کوئی ذمہ داری ہے یا ان کی رسپانسبلٹی ہے یا ان کا کوئی رول ہے، جس کو پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ڈینائی کیا ایک بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس کر کے، اور اس کے بعد لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں ایف آئی اے کی طرف سے بھی کچھ نوٹسز وغیرہ جاری کیے گئے. تو آج جو آئی ایس پی آر نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں انہوں نے بڑا ہی واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں ملک کے لیے. اور دوسرا کہ اب اس چیز کو جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے، ادروائز اس پہ ایک طرح سے وارننگ بھی ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. آج بھی جو پرائم منسٹر کے بھی جو گیریزن ٹاؤن میں ابتاباد میں انہوں نے تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے ایسے ریفرنسز دیے جس کا بالواسطہ براہ راست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بالواسطہ جو تعلق ہے وہ اشارتاً جو ہے وہ جاتا ہے آپ کی سیکیورٹی اداروں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا کی طرف. تو اس چیز پہ آئی ایس پی آر کا یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سائڈ سے دور رہنا چاہتے ہیں اور ان کو پالیٹکس میں نہ گھسیٹا جائے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی 2 ہفتے پہلے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج نیوٹرل نہیں بلکہ اے پولیٹیکل ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی جو اس وقت جوڑ توڑ ہے یا سیاسی جو رسا کشی جاری ہے اس سے وہ باہر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اس طرح کی بہت کم پاکستان میں دیکھا گیا کہ اتنی زیادہ اسٹرانگ بیک لیش جو ہے وہ اس طرح کی آرمی اور آرمی کی لیڈرشپ کے اوپر آئی ہو. تو اس کے بعد آئی ایس پی آر کا یہ بیان آنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے اور ان کو اس چیز کو روکنا پڑے گا. تو یہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو کہ بہت اچھا ایک سائن نہیں ہے. اگر آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو جب فوج کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو بھی اس کے سیاسی مقاصد ہوں تو اس کے کانسیکوینسز کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور اس کے حوالے سے اس طرح کی بات چیت کرنا کہ وہ کسی ایک تبدیلی کے پیچھے ہے، کوئی پولیٹیکل رجیم چینج کے پیچھے ہے یا کسی سازش کا حصہ ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایویڈنس بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک یہ بھی موقع ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اور ایک مخصوص ان کے جو حامی لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بھی کلاس ہے جو کہ پاکستان آرم فورسز کی ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ نیریٹو جو ہے یہ آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی فوج جو ہے اس کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے، یا یہ جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کو بچانے کے لیے، جو کہ خطرناک بات ہے کہ پبلکلی آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں. اور میں دوبارہ ریفرنس دوں گا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں آرمی ترجمان کی، اس میں انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا تھا کہ ماضی میں یقیناً ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد یہ ایک انسٹیٹیوشنل سوچ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو فوج کو غیر سیاسی رہنا پڑے گا اور اپنے حلف کی پاسداری کرنی پڑے گی. ظاہر ہے فوج کا حلف یہی ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد یہ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ شاید
وہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تنقید ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کہ وہ سیاسی کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس سے وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہے، اور وہ ایک طرح سے وارننگ ایشو کی ہے انہوں نے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس چیز کو اگر ختم نہ کیا گیا تو پھر جو ISPR کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ برداشت بھی نہیں کیا جائے گا۔ اچھا رانا صاحب، جیسے آپ خود اس کو ایک وارننگ کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح کا پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے، اور جس طرح کا اس وقت ایک جیسے آج شیخ رشید صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے آباد میں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کی جد و جہد ہے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک سیاسی جد و جہد ہے، اس میں سیاست میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، تو اس وقت جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کسی غیر ملکی سازش کے ذریعے ختم کیا، جس کو کہ ڈینائی کر چکی ہے پاکستان کی آرمی کے ترجمان بھی، پاکستان کا دفتر خارجہ بھی، اور جو نئی حکومت بنی ہے وہ بھی اس چیز کو ڈسمس کر چکی ہے۔ اس کے باوجود بار بار اس چیز کو لے کے آنا اور پھر یہ تذکرہ کرنا کہ جو ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں میر جعفر کے، آج بڑا ڈیٹیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ میر جعفر جو تھے وہ سپہ سالار تھے سراج الدولہ کے، اور پلاسی کی جنگ میں انہوں نے ان کو بٹرے کیا جس کی وجہ سے انگریزوں کا تسلط ہوا۔ اسی طرح پھر وہ میر صادق کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ ریفرنسز دیتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر وہ اپنے مخالفین کو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اس طرح کے ریفرنسز دیتے ہیں جس میں کہ ایک عمومی تاثر شاید جاتا ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف ہے، تو اس سے ظاہر ہے یہ تو آپ کے آئین میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے، آپ کا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس پہ کافی زیادہ جو نظر آ رہا تھا کہ ایک پریشانی سی بھی ہے، کیونکہ اگر ایک آپ کسی ادارے فوج جیسے ادارے میں اگر کوئی ڈویژن ہوتی ہے، کوئی ویج ہوتی ہے، یا پبلک کے اوپر ان کا اعتماد کم ہوتا ہے اور ان کا اعتماد جو ہے ان پر جو اعتماد ہے پبلک کا وہ کم ہوتا ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی سینسٹیو چیزیں ہیں جس کو کہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اس وارننگ کے بعد بھی اگر لگتا یہی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر جو قانون ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف پیونیٹیو ایکشن لیے جائے جو اس طرح کی تھیوریز کو پھیلا رہے ہیں جس سے کہ آرمی کی لیڈرشپ میں لائن ہو رہی ہے اور فوج کے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ ہفتہ یا اگلا ہفتہ ڈیسائسو ہوگا اس معاملے میں کہ اب اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہ رہی ہے فوج کی لیڈرشپ۔ جی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ اگلا ہفتہ ڈیسائسو ہو سکتا ہے، اور یہ جو جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے رانا صاحب۔ ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جس طرح معاملہ جس طرف بڑھ رہے ہیں یہ ایک طریقے کی سارٹ آف وارننگ بھی ہے ISPR کی طرف سے، اور یہ جو اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں، جو ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، جو حوالے دیے جا رہے ہیں، وہ اس طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل بھی غیر قانونی، غیر آئینی اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی اس کو ایک تھریٹ سمجھا جا رہا ہے۔ رانا صاحب یہ کہیے گا، جیسے آپ نے شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیا، تو اب ان کے بیانات کوٹ کیے بغیر میں یہ کہوں گا آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے سارے بیانات جو وہ دے رہے تھے کہ اگر میں کھڑا ہوں گا، میں نے بتا دیا ہے کہ اگر باہر نکلتا ہے عمران خان تو پھر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہ تمام تر بیانات، تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ سے زیادہ دور نہیں جائے تو چند سال پہلے تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ان کے جو مخالفین تھے وہ الزام لگا رہے تھے اس بات پہ کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے اور ان کے مخالفین کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے مقابلے سے آؤٹ کیا جا رہا ہے انفیئر مین سے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پارٹیز کے بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے، مقدمے بھی بنے اس پہ،
سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کو سزا بھی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی جیلوں میں گئے. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر ہیں ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، ان کی بہن کو بھی جیل میں ڈالا گیا. تو ایک کافی کریک ڈاؤن سا نظر آیا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے فوراً بعد بھی، جس میں عمران خان جیتے تھے. تو ایک تاثر عمومی یہ اپوزیشن کی طرف سے آ رہا تھا کہ عمران خان کو لانے میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے بھی اس بات کو بار بار کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو بھی اپیل کی گئی کہ آپ 6 مہینے کے لیے جو ہے کوئی پازیٹیو کرٹیسزم نہ کریں بلکہ پازیٹیوٹی کو ابھاریں. لیکن اس کے بعد ایک 4 سالوں میں جو پاکستان کی معیشت خراب ہوئی یا پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو بلنڈرز ہوئے، عمومی طور پہ جو ایک سوشل ڈس آرڈر بھی نظر آیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے اپوزیشن پارٹی اکٹھی اور عمران خان. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گورننس کے معاملات تو سارے جو 4 سالہ جو دور رہا اس میں یہ جو تمام تر معاملات رہے، اور پھر یہ نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اور سارے معاملات آگے بھی بڑھیں گے، آپ سے آگے بھی بات کریں گے. لیکن